اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی سعادت ملی ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح سے اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور تجوید کے ساتھ توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو خود تجوید مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے گا، انشاءاللہ آپ دوسروں کو پڑھانے والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ توجہ سے اسی طرح سے پڑھتے اور سنتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو کسی جگہ بھی کوئی کنفیوژن ہو کسی طرح کی بھی تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور سوال کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ویڈیو ہو سکے تو ویڈیو بنا دیں گے، وگرنہ کمنٹس کے اندر آپ کے سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ تو آئیے آج ہمارا سورہ آل عمران رکو نمبر 16 اور آیت نمبر 149 سے آغاز کریں گے، یعنی 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، کوشش کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں گے اور آپ بھی اسے دہراتے رہیں یا توجہ سے آپ سنتے رہیں گے تو تاکہ جو دہرائی ہے اور لفظوں کے تلفظ کس طرح سے ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یا ایہا الذین آمنوا، آمنو یہاں پر جو مد لگی ہوئی ہے یہ مد منفصل ہے، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد یعنی جو واو مدہ ہو رہا ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ الذین یہ یہاں پر ذال ہے، بغیر سیٹی والا ہے، 3 حروف ہیں، ذال، فا، ذال، ذو، تو یہ 3 حروف ہیں بغیر سیٹی والے، ان کے اندر سیٹی نہیں آتی۔ تو یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا، ان تطیعوا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا، نون ساکن کے بعد اور اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تطیعوا یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، اس لیے یہاں بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، یہاں پر مد منفصل ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، آیت نمبر 150۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، آیت نمبر 151۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کفروا الرعب بما اشرکوا، بما یہاں پر بھی مد منفصل ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں، یعنی جو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ما لم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اگر کسی نے ما لم تو یہ پھر مسٹیک ہو جائے گی، غلط ہو جائے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے۔ ما لم ينزل به سلطانا، طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھیں گے، سلطانا 2 زبر ہیں، تو جب تنوین کو وقف کی صورت میں بھی وقف کر دیتے ہیں تو یہاں، لیکن جب 2 زبر آ جائیں تو وقف کی صورت میں وہ الف سے بدل جاتی ہے، تو سلطانا ومأواہم النار، تو یہاں پر میم کے بعد جو یہ الف ہے اس کے اوپر جزم بنی ہوئی، یہ حمزہ کہلاتے ہیں، تو حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، وبئس سین ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف بھی 3 ہیں، زا، سین، صاد، تو یہ سین ان حروف میں سے اس لیے یہاں پر
آپ نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. آیت نمبر 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ. حتیٰ یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے کھڑی حرکات کے بعد. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر. وتنازعتم یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. فی الامر وعصیتم من بعد. وعصیتم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا. میم بعد یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہے تو دونوں جگہ غنہ کر کے پڑھنا ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. منکم یہاں پر منکم کے اندر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے اور پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے. من یرید من یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ذو فضل، فضل تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. آیت نمبر 153. اذ تصعدون. اذ یہاں پر ذال ہے بغیر سیٹی والا ہے تو اس لیے سیٹی نہیں آئے گی. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم. فی یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا چونکہ حروف مدہ میں سے یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی اس لیے یا مدہ ہے تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جانے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا تو یہاں پر آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے. فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا. غمن پہلے میم مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا اور پھر اس کے اوپر تنوین ہے، دو زبر ہے، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا اقلاب کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ ہوگا. یہاں بھی بغمل یہاں پر میم مشدد ہے یہاں غنہ ہوگا لیکن تنوین کے بعد غمن کے اوپر جو تنوین ہے یعنی دو زیر ہیں، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ویسے تو تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے لیکن را اور لام آ جائے تو ان میں غنہ نہیں ہوتا تو یہاں بھی چونکہ لام آ رہا ہے تنوین کے بعد اس لیے یہاں پر غنہ آپ نے نہیں کرنا. غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. آیت نمبر 154. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا
أمنة نعاسا يغشى. نعاسن سین کے اوپر 2 تنوین ہے، تنوین کے بعد اور پہ یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم. وطائفة جو تا ہے اس پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف ہے قلقلہ میں حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا. قد دال حروف قلقلہ میں سے اور ساکن بھی تو اس سے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قل حروف مصالیہ میں سے ہے اس لیے موٹا پڑھیں گے، ان کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم بھی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے. غننے کی مقدار 1 الف کی مقدار ہے، یعنی 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. قل ان الامر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم. فی یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہے، چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے لہٰذا یہاں بھی آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم قل لو كنتم. قل حروف مصالیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. لو یہاں پر واولین کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. حروف لین 2 ہیں، واولین اور یالین. واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واولین ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یالین ہوتا ہے. حروف لین کو پڑھتے کیسے؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی قل لو کھینچیں گے نہیں بلکہ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم پہلے عین ہے پھر ہا ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. واللہ یہاں موٹا پڑھیں گے بلانی واللہ، چونکہ اللہ اس میں جلالت، جہاں اللہ اس میں جلالت لکھا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر آ جائے یا زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو وہاں پر موٹا پڑھنا ہوتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. آیت نمبر 155. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. تو امید ہے کہ آج بھی انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. قواعد کی ہم نے دہرائی بھی کی اور مدات کا بھی بیان شروع کر دیا ہے. تو آپ سے گزارش کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں. اللہ پاک ہم سب کو
قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔